بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله: لأن حكم أهل العلم والذي يعرف من مذهبهم في قبول ما يتفرد به المحدث من الحديث أن يكون قد شارك الثقات من أهل العلم والحفظ في بعض ما رووا وأمعن في ذلك على الموافقة لهم، فإذا وجد ذلك ثم زاد بعد ذلك شيئا ليس عند أصحابه قبلت زيادته. سب سے پہلے آپ اس عبارت کا ما قبل سے ربط ملاحظہ فرما لیں. حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پہلے حدیث منکر کی علامت بیان کی ہے، اور وہ علامت یہ ہے کہ اگر راوی کی روایت کا ثقہ حفاظ کی روایت سے مقابلہ کیا جائے تو وہ قطعاً اس کے مخالف ہو یا مشکل سے موافقت پیدا کی جا سکے. یہ ہے حدیث منکر کی علامت. تو اس پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر اصول حدیث کے اندر جو ضابطہ بیان کیا جاتا ہے زیادت الثقۃ مقبولہ، یعنی ثقہ کی زیادتی معتبر ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کیونکہ جب ہر راوی کی حدیث کا مقابلہ کر کے دیکھا جائے گا تو موافقت کی صورت میں تو زیادتی کا تحقق ہی نہیں ہوگا، اور مخالفت کی صورت میں اس کو منکر قرار دیا جائے گا، تو پھر ثقہ کی زیادتی مقبول ہونے کا کوئی مطلب ہی نہیں رہا. اس کو آپ ایک مثال سے سمجھیں، اور پھر اس مثال کے بعد مزید دو مثالیں جو حضرت الاستاذ مفتی سعید احمد صاحب نور اللہ مرقدہ نے بھی فیض المنعم کے اندر لکھی ہیں، ان کو بھی میں ذکر کروں گا. ایک آسان سی مثال یہ سمجھیں کہ الف، مثال کے طور پر یہ شیخ ہیں، استاذ ہیں، اور ان کے بہت سارے تلامذہ ہیں. با، تا، سا یہ تلامذہ میں ہیں، اور جیم بھی ان کا تلمید ہی ہے، اور یہ سب کے سب ثقہ ہیں. با، تا، سا، جیم سب ثقہ ہیں. اب یہ کسی تقریب کے اندر گئے اور واپس آ کر وہاں کی صورتحال انہوں نے بیان کی، تو با، تا اور سا تینوں نے یہ کہا کہ اس تقریب کے اندر ہم گئے تھے، وہاں ہم نے دیکھا کہ حضرت غاد نے خطاب کیا ہے. بس یہ بات ان تینوں ثقہ نے، با، تا، سا نے بیان کی ہے. جیم جو کہ شاگرد ہے الف کا اور ثقہ ہے انہی کی طرح، دوسرے شاگردوں کی طرح، اس جیم نے مزید ایک اور بات بیان کی، یعنی ایسی بات بیان کی کہ اس بات سے ان تینوں شاگردوں کی بیان کردہ بات کی تردید نہیں ہو رہی ہے، البتہ ایک اضافی بات بیان کی، اور یوں کہا کہ اس تقریب کے اندر حضرت ذات نے خطاب تو کیا، لیکن خطاب کے بعد دعا بھی فرمائی، ٹھیک ہے، دعا کرائی. تو دعا کرنے کا مضمون صرف جیم بیان کرتے ہیں، اور اس مضمون کو با، تا اور سا یہ تینوں حالانکہ یہ ثقہ ہیں بیان نہیں کرتے ہیں. تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ جیم ثقہ ہے یا نہیں، تو ہاں ثقہ ہے. اور یہ بھی دیکھا جائے گا کہ جیم کی جو روایتیں ہیں جو یہ اپنے استاد الف سے نقل کرتے ہیں، عام طور پر جیم کی بیان کردہ روایات دوسرے شاگردوں کی بیان کردہ روایات کے موافق ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی ہیں. یعنی چونکہ یہ چاروں کے چاروں شاگرد ہیں الف کے، اور الف سے انہوں نے احادیث کو حاصل کیا ہے، تو جب ایک ہی شیخ سے انہوں نے حدیث کو حاصل کیا ہے تو سارے کے سارے تلامذہ ایک ہی طرح ان احادیث کو بیان کریں گے. تو عام طور پر جیم بھی اپنی احادیث کو اسی طرح بیان کرتے ہیں جیسے با، تا اور سا بیان کرتے ہیں. ہاں کہیں کسی ایک حدیث کے اندر کوئی زیادتی اگر بیان کر دیتے ہیں تو چونکہ یہ ثقہ ہیں اور عام طور پر ان کی روایات دیگر تلامذہ کی روایات کے مطابق ہی ہوتی ہیں، اس لیے جیم کی یہ زیادتی، جیم کا یہ اضافہ جس کو میں نے مثال میں یہ بیان کیا کہ انہوں نے ایک زائد بات، اضافی بات یہ بیان کی کہ حضرت ذات نے خطاب کے بعد دعا بھی کرائی، تو یہ زیادتی، دعا کرانے والی اضافی جو بات ہے یہ قابل قبول ہوگی. جی اب وہ مثال بھی لیں. ایک شیخ ہیں حضرت قتادہ بن دعامہ سدوسی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے 4 تلامذہ ہیں، ابو عوانہ، سعید بن ابی عروبہ، ہشام دستوائی اور حضرت سلیمان تیمی رحمہ اللہ. تو ایک استاد ہیں اور یہ 4 شاگرد ہیں، اور یہ چاروں شاگرد اپنے استاد سے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث روایت کرتے ہیں. حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے باب التشہد کے اندر اس روایت کو ذکر کیا ہے، اور اس حدیث کے اندر یہ جو چوتھے شاگرد ہیں
حضرت سلیمان تیمی، ٹھیک ہے، یہ ایک اضافہ نقل کرتے ہیں، وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، یہ اضافہ کرتے ہیں کہ جب امام قراءت کرے تو تم خاموش رہو۔ اور یہ وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا والا اضافہ باقی 3 جو شاگرد ہیں وہ بیان نہیں کرتے ہیں۔ تو اب یہاں سلیمان تیمی کا یہ اضافہ قابل قبول ہوگا یا نہیں؟ جی ہاں، قابل قبول ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت قتادہ سے روایت کرنے میں یہ سلیمان تیمی شریک رہتے ہیں اپنے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ، اور ان کی روایات عام طور پر دوسرے تلامذہ کی روایات کے موافق ہوتی ہیں، اس لیے سلیمان تیمی رحمۃ اللہ علیہ کی زیادتی کیا ہوگی؟ معتبر ہوگی۔ اور یہی روایت حضرت ابو عوانہ وضاح بن عبداللہ اشکری واسطی رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے 4 تلامذہ نقل کرتے ہیں، یعنی سعید بن منصور، قتیبہ بن سعید، محمد بن عبد الملک اموی اور ابو کامل فضیل بن حسین جحدری رحمۃ اللہ علیہ، یہ 4 تلامذہ ہیں حضرت ابو عوانہ وضاح بن عبداللہ کے۔ اسی روایت کو آپ کے 4 تلامذہ نقل کرتے ہیں، لیکن یہ چوتھے شاگرد جو ہیں ابو کامل فضیل بن حسین جحدری، یہ اپنی روایت میں اضافہ کرتے ہیں، اضافہ کر کے جو کہتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ قَالَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ صلی اللہ علیہ وسلم سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، یہ جملہ پڑھاتے ہیں۔ تو چونکہ ابو کامل فضیل بن حسین جو ہیں چوتھے شاگرد، یہ بھی ثقہ ہیں دوسرے تلامذہ کی طرح، اور عام طور پر ان کی روایات بھی دوسرے تلامذہ کی روایات کے ساتھ متفق ہوتی ہیں، اس لیے ان کی زیادتی بھی کیا ہوگی؟ معتبر ہوگی۔ تو یہ تو مسئلہ ہوا حدیث میں کسی جز کے اضافے کا۔ ایک اور مثال حضرت الاستاذ مفتی حضرت استاد مولانا نعمت اللہ صاحب اعظمی اطال اللہ بقاءہ نے لکھی ہے نعمت المنعم کے اندر، اور وہ مثال جو ہے دراصل حدیث غریب کی مثال ہے۔ جیسے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ معروف ہے، اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کے بہت سے شاگردوں نے روایات کو نقل کیا ہے۔ ان بہت سے شاگردوں میں آپ کے ایک شاگرد حضرت عبداللہ بن دینار ہیں، ٹھیک ہے۔ تو عبداللہ بن دینار نے تنہا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث نقل کی ہے، کیا؟ ان ابن عمر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن بیع الولاء وہبتہ، یہ الفاظ یوں ہیں، ان ابن عمر نہا النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع الولاء وہبتہ۔ تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی اور شاگرد اس روایت کو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل نہیں کرتا ہے، تو تنہا عبداللہ بن دینار نقل کرتے ہیں۔ تو چونکہ عبداللہ بن دینار ثقہ ہیں اور عام طور پر ان کی روایات دیگر تلامذہ کی روایت کے ساتھ متفق ہوتی ہیں، اس لیے حضرت عبداللہ بن دینار کی یہ تنہا روایت، جس کو حدیث غریب یا حدیث فرد بھی کہا جاتا ہے، یعنی اس خاص روایت کو نہیں بلکہ ان کی بیان کردہ یہ روایت جو ہے وہ حدیث غریب ہے اصطلاحاً، ٹھیک ہے۔ یعنی حدیث غریب کی تعریف یہ ہے کہ جس حدیث کو روایت کرنے والا ایک ہی شخص ہو۔ تو چونکہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سارے شاگردوں میں صرف ایک شاگرد حضرت عبداللہ بن دینار ہی اس روایت کو نقل کرتے ہیں، تو ایک ہی شخص چونکہ روایت کو نقل کر رہا ہے، اس لیے اس کو حدیث غریب یا حدیث فرد کہتے ہیں۔ تو یہی بات دراصل اس عبارت کے اندر حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ بیان کر رہے ہیں، لأن حکم اہل العلم والذی يعرف من مذهبهم في قبول ما يتفرد به المحدث من الحديث ان يكون قد شارك الثقات من اهل العلم والحفظ في بعض ما رووا وامعن في ذلك على الموافقة لهم، فاذا وجد ذلك ثم زاد بعد ذلك شيئا ليس عند اصحابه قبلت زیادته۔ یہاں تک ہی یہ بات بیان کی ہے، جس کو 4 مثالوں سے سمجھا دیا گیا، ابھی آپ کے سامنے بیان کر دی گئی وہ 4 مثالیں۔ ایک تو میں نے الف با تا سا جیم اور صاد والی مثال بیان کی، وہ آسان تھی۔ پھر میں نے کہا تھا کہ حضرت الاستاذ مفتی سعید احمد صاحب نور اللہ مرقدہ نے 2 مثالیں لکھی ہیں فیض المنعم میں، وہ 2 مثالیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیں، اور پھر ایک اور مثال حضرت الاستاذ مولانا نعمت اللہ صاحب اعظمی اطال اللہ بقاءہ نے ذکر کی ہے نعمت المنعم کے اندر، وہ بھی آپ کے سامنے میں نے بیان کر دی۔
اب آپ یہ ملاحظہ کریں کہ آگے فَأَمَّا مَنْ تَرَاهُ يَعْمِلُ لِمِثْلِ الزُّهْرِي فِي جَلَالَتِهِ، یہاں سے حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ کیا بات بیان کر رہے ہیں اس کو بھی ملاحظہ کر لیں، پھر پوری عبارت کا ترجمہ آپ کے سامنے ذکر کر دیا جائے گا۔ ابھی جو سب سے پہلی مثال میں نے بیان کی الف با تا سا جیم والی، اسی سے اس مسئلے کو سمجھ لیجیے۔ تو الف شیخ ہیں اور ان کے شاگرد ہیں با تا سا اور جیم۔ تو ابھی مثال میں تو یہ بات بیان کی تھی میں نے کہ جس طرح با تا سا ثقہ ہیں ایسے ہی جیم بھی ثقہ ہیں۔ تو اس مثال کے اندر بھی جیم ثقہ ہیں، لیکن جیم کی بیان کردہ روایات عام طور پر اپنے دوسرے ساتھیوں کی بیان کردہ روایات کے موافق نہیں ہوتی ہیں۔ تو اب اگر جیم کوئی زیادتی کرتے ہیں کسی حدیث کے اندر تو زیادتی قابل قبول نہیں ہوگی، یہ فرق ہے۔ اور اسی بات کو فَأَمَّا مَنْ تَرَاهُ يَعْمِلُ لِمِثْلِ الزُّهْرِي فِي جَلَالَتِهِ کے اندر حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ بیان کر رہے ہیں، اور اسی کو حضرت الاستاذ مفتی سعید احمد صاحب نے اس طور پر سمجھایا ہے کہ اگر کوئی عظیم الشان جلیل القدر محدث ہو اور اس کے تلامذہ کا ایک جم غفیر ہو جن کو اس استاذ کی اور دوسرے اساتذہ کی روایات خوب یاد ہوں اور نہایت درستگی کے ساتھ ان کو روایت کرتے ہوں، جیسے حضرت امام ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مصنف نے نام لیا لمثل الزہری فی جلالتہ، تو زہری سے مراد حضرت امام ابن شہاب محمد بن مسلم، یا ان کے معاصر حضرت ہشام بن عروہ، ان کا بھی نام لیا ہے، او لمثل ہشام بن عروہ کہا حضرت مصنف نے۔ تو ان دونوں کے بے شمار تلامذہ ہیں، امام ابن شہاب زہری کے اور حضرت ہشام بن عروہ رحمۃ اللہ علیہ کے، ان کے بے شمار تلامذہ ہیں، اور دونوں کی حدیثیں اور دونوں کے تلامذہ بھی مشترک ہیں۔ اب اگر کوئی راوی ان دونوں سے یعنی حضرت امام ابن شہاب زہری سے یا ہشام بن عروہ سے یا ان میں سے کسی ایک سے ایک یا چند حدیثیں روایت کرتا ہے، ایک یا چند حدیثیں ایسی کہ جن کو ان کے دوسرے تلامذہ نہیں جانتے، صرف اسی کے پاس ہے، دوسرے تلامذہ نہیں جانتے، جیسا کہ علی با تا سا والی مثال میں نے ذکر کیا تھا کہ با تا سا تینوں تقریب میں جا کر واپس آتے ہیں، اس تقریب کا حال بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ حضرت ذات نے اس تقریب میں خطاب کیا تھا، بس اتنی بات بیان کی۔ جیم نے ایک اضافی بات بھی بیان کی تھی، کیا کہ خطاب کے بعد دعا بھی کرائی تھی۔ یہ دعا والا مضمون باقی تین شاگرد نہیں بیان کر رہے ہیں بلکہ تنہا حضرت جیم نے بیان کیا ہے۔ تو یہ جو متفرد راوی ہے یعنی جیم، ٹھیک ہے، اب یہاں مثال اس طرح بنائیں گے کہ یہ متفرد راوی ان تلامذہ کے ساتھ ان دونوں بزرگوں کی صحیح روایات نقل کرنے میں شریک بھی نہیں رہا ہے، ٹھیک ہے، تو ایسے راوی کی روایت کا ان ثقہ حفاظ کی روایت سے مقابلہ کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے، موافق ہوگی تو قبول کی جائے گی ورنہ منکر قرار دے کر رد کر دی جائے گی۔ یعنی کیا مطلب یہ ہوا کہ جیم کی بیان کردہ جو روایت ہے جس کو صرف تنہا جیم ہی بیان کرتے ہیں، با تا سا بیان نہیں کرتے ہیں اپنے استاد الف سے، صرف جیم ہی بیان کرتے ہیں، تو اب جیم کی یہ تنہا بیان کی جانے والی جو روایت ہے اس کا موازنہ کریں گے، مقابلہ کریں گے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ، اگر موافق ہے تو قبول کریں گے ورنہ تو اس کو رد کر دیں گے۔ بس یہی بات حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس پوری عبارت کے اندر بیان کی ہے۔ اس کا بغور ترجمہ دیکھ لیا جائے۔ لأن حکم اہل العلم، اس لیے کہ محدثین کا جو فیصلہ، والذی یعرف من مذہبہم، اور ان کا جو معروف مذہب ہے، والذی کا عطف ہو رہا ہے حکمہ پر، فی قبول ما يتفرد به المحدث من الحدیث، اس حدیث کو قبول کرنے کے سلسلے میں جس کو محدث تنہا بیان کر رہا ہے، ان یکون قد شارک الثقات من اہل العلم والحفظ فی بعض ما رووا، یہ ہے کہ راوی شریک رہا ہو ثقہ حفاظ محدثین کے ساتھ ان کی بعض مرویات میں، وامعن فی ذلک علی الموافقۃ لہم، امانہ کے معنی ہوتے ہیں گہرائی میں پہنچنا، وامعن فی ذلک کا معنی ہو گیا اور وہ گہرائی میں پہنچا ہو اس کے اندر، اس سلسلے میں، کس میں، یعنی شریک ہونے میں، گہرائی میں پہنچا ہو یعنی پوری گہرائی سے ان کی موافقت کی ہو۔ فَإِذَا وُجِدَ ذَلِكَ،
بس جب ایسا راوی پایا جائے ثم زاد بعد ذلك شيئا، پھر وہ راوی اس کے بعد کوئی چیز زائد نقل کرے، لیس عند اصحابہ، جو زائد چیز ان کے ساتھیوں کے پاس، اس راوی کے ساتھیوں کے پاس نہیں ہے، قبلت زیادتہ، تو اس کی زیادتی قبول کی جائے گی۔ فاما من تراہ، رہا وہ راوی جس کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ قصد کرتا ہے، یعمد کے معنی قصد کرتا ہے، لمثل الزہری فی جلالتہ، حضرت زہری جیسے شخصیت کا جلالت شان میں، وکثرت اصحابہ، اور شاگردوں کی کثرت میں، اور وہ شاگرد کیسے ہیں؟ الحفاظ، جو حافظ حدیث ہیں، المتقنین لحدیثہ وحدیث غیرہ، اور اپنی حدیثوں کو اور دوسرے محدث کی حدیث کو خوب پختہ یاد رکھنے والے ہیں، المتقنین کے معنی۔ او لمثل ہشام بن عروہ، یا وہ حضرت ہشام بن عروہ رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت کا قصد کرتا ہے، وحدیثہما عند اہل العلم مبسوط مشترک، درا حالانکہ دونوں کی حدیثیں، حدیثہما میں ہما ضمیر کا مرجع حضرت زہری اور حضرت ہشام، درا حالانکہ ان دونوں کی حدیثیں محدثین کے یہاں مبسوط مفصل موجود ہیں، مشترکن، اور دونوں کی حدیثیں مشترک بھی ہیں، قد نقل اصحابہما عنہما حدیثہما علی الاتفاق منہ فی اکثرہ، جن میں سے اکثر کو ان کے تلامذہ علی الاتفاق منہ، آپسی اتفاق کے ساتھ ان سے روایت کرتے ہیں، فیروی عنہما او عن احدہما العدد من الحدیث، ابو راوی ان دونوں حضرات سے یا ان میں سے کسی ایک سے چند ایسی حدیثیں روایت کرتا ہے، مما لا يعرفہ احد من اصحابہما، جن کو ان کے تلامذہ میں سے کوئی نہیں جانتا، ولیس ممن قد شارکہم فی الصحیح مما عندہم، اور وہ راوی ان تلامذہ کے ساتھ ان کی صحیح روایات نقل کرنے میں شریک بھی نہیں رہا ہے، فغیر جائز قبول حدیث هذا الضرب من الناس، تو اس قسم کے روات کی روایتیں قبول کرنا جائز نہیں ہے۔ وقد شرحنا من مذهب الحديث وأهله بعض ما توجه به من أراد سبيل القوم ووفق لها، وسنزيد إن شاء الله شرحا وإيضاحا في مواضع من الكتاب عند ذكر الأخبار المعللة إذا أتينا عليها في الأماكن التي يليق بها الشرح والإيضاح إن شاء الله تعالى۔ یہ مقرر انشاءاللہ فرمایا ہے حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے، یہ پہلے والے انشاءاللہ کی ہی تکرار ہے، چونکہ بعد ہو گیا ہے اس لیے دوبارہ انشاءاللہ کہا ہے۔ تو بحث جو چل رہی تھی روات حدیث کی تیسری قسم جو حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی ہے، تو اب تک اتنی تفصیل سامنے آ چکی ہے کہ اگر کوئی شخص محدثین کا راستہ اپنانا چاہے تو اسے کچھ نہ کچھ رہنمائی مل سکتی ہے۔ تو مصنف فرماتے ہیں کہ یہاں اس مضمون کو اب ہم ختم کرتے ہیں، اسی مقدمے میں انشاءاللہ اس سلسلے کی مزید باتیں کہاں بیان کریں گے؟ عند ذکر الاخبار المعللۃ، روایات ضعیفہ کے بیان میں ذکر کریں گے۔ اس عبارت کا ترجمہ دیکھ لیں، وقد شرحنا من مذهب الحدیث واہلہ، اور ہم نے فن حدیث اور محدثین کے طریقے کے سلسلے کی بعض وہ باتیں واضح کر دی ہیں، یتوجہ بہ من اراد سبیل القوم وفق لها، جن کے ذریعے وہ شخص محدثین کی راہ اختیار کر سکتا ہے۔ توجہ بھی اس کے معنی ہوتے ہیں اپنانا، اور علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا معنی کیا ہے یقصد طریقہم ویسلک مذہبہم، یتوجہ بھی من اراد سبیل القوم، اس کی تشریح میں لکھا یقصد طریقہم ویسلک مذہبہم، جن کے ذریعے وہ شخص محدثین کی راہ اختیار کر سکتا ہے جو چاہے، ووفق لہا، اور جسے اس کی توفیق بھی ملی ہو۔ وسنزید انشاءاللہ شرحا وایضاحا، اور انشاءاللہ ہم اس کی مزید وضاحت کریں گے فی مواضع من الکتاب، کتاب کے اندر متعدد جگہوں میں، کہاں؟ عند ذکر الاخبار المعللۃ، احادیث ضعیفہ کے بیان میں جب ہم وہاں پہنچیں گے، اذا اتینا علیہا فی الاماکن التي یلیق بها الشرح والایضاح انشاءاللہ، جس جگہ تشریح و توضیح کا موقع ہوگا۔ اب جو یہ بات حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اخیر میں بیان فرمائی ہے، تو بعض حضرات تو یہ فرماتے ہیں کہ چونکہ علل کا بیان کتاب کے اندر بظاہر کہیں نظر نہیں آتا ہے، تو حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ کا ارادہ تو تھا، لیکن اس کی تکمیل سے پہلے حضرت کی وفات ہو گئی ہے،
اور بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس وعدے کو بھی پورا کیا ہے، لیکن اشارتاً پورا فرمایا ہے۔